حضرت ابوالفرج ازدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے ایک دھوبی کی شکایت کی کہ وہ کپڑے دیر سے دیتا ہے، کم کر دیتا ہے اور پھاڑ بھی دیتا ہے۔ دعا کریں کہ کل وہ گھاٹ پر کپڑے دھونے جائے تو واپس ہی نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مگر وہ دھوبی دوسری شام صحیح سلامت واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ انہوں نے دھوبی کو بلا کر پوچھا، آج تو نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ دھوبی نے کہا، اور تو کچھ نہیں، صرف یہ کیا ہے کہ ان پہاڑوں کی طرف سے میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، تیرے پاس روٹی ہو تو مجھے دے دے یا پھر دور ہی سے دکھا دے تاکہ میں اسے دیکھ کر ہی دل کو تسلی دے لوں اور صبر کر لوں۔ میرے پاس 3 چپاتیاں تھیں، میں نے ایک چپاتی دے دی، اسے کھا کر اس نے دعا کی، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور تیرے دل کو ہر طرح کی بدنیتی سے پاک کر دے۔ میں نے اسے دوسری چپاتی بھی دے دی، اسے کھا کر اس نے دعا کی، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ آخر میں نے تیسری چپاتی بھی اسے کھلا دی، اسے کھا کر اس نے دعا کی، اللہ تجھے جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو حکم دیا، اپنے کپڑوں کی گٹھڑی کھول کر دکھا۔ اس نے گٹھڑی کھول کر سامنے رکھ دی۔ گٹھڑی میں ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کالے ناگ، کیا تجھے اس دھوبی کو ڈسنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا؟ سانپ نے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ صحیح ہے کہ مجھے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جب وہ بھوکا پیاسا مسافر آیا اور اس دھوبی نے اسے اپنی 3 چپاتیاں کھلا دی اور وہ اسے دعائیں دیتا رہا اور وہاں کھڑا ایک فرشتہ ہر دعا پر آمین کہتا رہا، اللہ نے ایک دوسرا فرشتہ بھیج کر میرے منہ میں لوہے کی لگام ڈلوا دی، بتائے میں اسے کیسے ڈستا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے کہا، دھوبی، یہ تیرے صدقے کی برکت ہے کہ اس زہریلے ناگ سے بچ گیا۔ حضرت سالم ابن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت نے اس کا پیچھا کیا، راستے میں ایک بھکاری ملا، عورت کے پاس ایک روٹی تھی اور اس نے بھکاری کو دے دی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بھیڑیا واپس آیا اور بچے کو اس کے پاس چھوڑ گیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، یہ اس فقیر کو صدقے میں روٹی دینے کا صلہ ہے۔ 60 سال کی عبادت اور ایک روٹی کا صدقہ۔ حضرت معصب ابن سمی بیان کرتے ہیں، ایک راہب 60 سال تک اپنی عبادت خانے میں عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے جنگل کی طرف جھانک کر دیکھا، خوبصورت منظر تھا۔ سیر کی غرض سے باہر نکل آیا، سامنے سے ایک خوبصورت عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور اس عورت سے زنا کر بیٹھا، مگر اس جرم کا احساس اس کے دل و دماغ پر چھایا رہا۔ ایک روز ایک بھکاری آیا، راہب کے پاس ایک روٹی تھی اور اس نے بھکاری کو دے دی۔ جب اس کی موت ہوئی، اس کے اعمال میزان میں تولے جانے لگے۔ 60 سالہ عبادت و ریاضت کے مقابلے میں گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ آخر میں اس صدقے میں دی ہوئی روٹی والے عمل کو پلڑے میں رکھا گیا۔ اب گناہوں کے مقابلے میں سب نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا۔ مشہور ہے، صدقہ مصیبت کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار صدقہ کرنے سے 70 شیطانوں کو شرمسار ہونا پڑتا ہے جو اس کو صدقہ سے روکنے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہتے تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی سے آگ بجھا دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بھکاری عورت آئی، اس نے اپنا دایاں ہاتھ آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تو نے اپنا دایاں ہاتھ آستین میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ عورت نے جواب دیا، اے ام المؤمنین، اس کے بارے میں نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ضرور بتاؤ۔ اس عورت نے کہنا شروع کیا،
میرے والد کو زندگی میں صدقہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ والد کو جتنا شوق تھا میری والدہ صدقے سے اتنا ہی گریز کرتی تھی۔ اس نے زندگی میں کسی کو پرانے کپڑے یا فالتو چربی کے سوا کبھی کوئی چیز صدقہ میں نہیں دی۔ آخر قضائے الہی سے دونوں کی وفات ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد میں نے ایک روز خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے، سب مخلوق میدان حشر میں جمع ہیں اور میری والدہ اس مجمع میں ایک پرانے کپڑے سے بمشکل اپنا سطر ڈھانپے ہوئے چربی کا ٹکڑا چاٹتے ہوئے پیاس ہائے پیاس پکار رہی ہیں۔ دوسری طرف میرے والد ایک حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور زندگی میں بھی یہی کار خیر انہیں زیادہ پسند تھا۔ میں نے پانی کا ایک گلاس لے کر والدہ کو پلا دیا۔ اس وقت فضا سے ایک آواز سنائی دی، جس نے اسے پانی پلایا اس کا ایک ہاتھ شل ہو جائے۔ گھبرا کر نیند سے بیزار ہوئی تو میرا ایک ہاتھ شل تھا۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جہنم کے آدھے عذاب سے خود کو بچا لیا اور باقی آدھے عذاب سے ہمیں صدقے کے ذریعے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت محمد ابن فضل بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی عرب کے پاس بہت سی بکریاں تھیں مگر وہ کم ہی صدقہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بکری کا ایک کمزور سا بچہ صدقے میں دے دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک روز خواب میں دیکھا اس کی تمام بکریاں اسے سینگوں سے مار رہی ہیں اور وہ بچہ اسے بکریوں کے حملے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیدار ہوا تو اس نے کہا، میں اس صدقے والے بچے کے ساتھیوں میں اضافہ کروں گا۔ پھر اس نے کثرت سے صدقہ خیرات دینا شروع کر دیا۔ حضرت عدی ابن حاتم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اس سے زندگی کا حساب لیا جائے گا اور اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے اس نیک عمل و صدقے کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا جو اس نے آخرت میں ذخیرہ کر دیا۔ پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی اس کے آگے بھیجے جانے والے عمل کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سامنے دیکھے گا تو دوزخ کی دہکتی آگ نظر آئے گی۔ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ ایسی کوشش ایک آدھی کھجور ہی صدقہ میں دے کر سکو۔ انسان اگر ان 10 باتوں پر عمل کر لے تو وہ خدا کے نیک بندوں اور صالحین میں شامل ہو سکتا ہے اور آخرت میں بلند درجہ پا سکتا ہے۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا رہے۔ نمبر 2، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ نمبر 3، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے جن کی مجلسوں میں آخرت کا ذکر زیادہ رہتا ہو تاکہ ان کی باتیں سن کر اسے بھی اپنی آخرت سنوارنے کی فکر رہے۔ نمبر 4، دنیا اتنی ہی کمائے جتنی زندگی کے لیے ضروری ہو۔ خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جن رشتہ ناتوں کا قائم رکھنا ضروری ہے انہیں قائم رکھے۔ نمبر 5، بیمار لوگوں کی عیادت کرتا رہے اور ممکن حد تک ان کی ضروریات پوری کرتا رہے۔ نمبر 6، ایسے دولت مند لوگوں سے میل جول نہ رکھے جو اپنی دولت کے نشے میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نمبر 7، آخرت کی فکر کرتا رہے جہاں اسے کل موت کے بعد جانا ہے۔ نمبر 8، دنیاوی زندگی سے زیادہ امیدیں نہ لگائے کہ پوری نہ ہوں تو موت کے وقت ان کے بارے میں سوچتے ہوئے کلمہ پڑھنا بھی بھول جائے۔ نمبر 9، فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ نمبر 10، عام زندگی میں عاجزی و انکسار کو اپنی عادت بنا لے۔ جو جائز کمائی سے لباس میسر آ جائے پہن لے، جو جائز حلال طریقے سے کھانے کو مل جائے اسے کھا لے۔ فقیر اور غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ معاشرے کے یتیم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا رویہ رکھے، ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے اور ہو سکے تو ان کی مدد بھی کر دیا کرے۔ 7 باتیں جن سے صدقے کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1، صدقہ حلال اور جائز آمدنی میں سے کیا جائے اور عمدہ چیز صدقے میں دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی جائز آمدنی سے صاف ستھری چیز لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ خیرات کر دو۔ نمبر 2، غریب آدمی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمائے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ مگر اپنی پسند کے مطابق اچھی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرے۔ اس صدقے کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں امیروں کے صدقے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3،
جو چیز صدقے میں دینی ہو فوراً دے دی جائے۔ نمبر 4، صدقے میں اچھی چیز دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ کی راہ میں ایسی بری چیز دینے کا ارادہ مت کرو جو تمہیں دی جائے تو تم اسے لینے کے لیے تیار نہ ہو، اور لینی پڑ جائے تو چشم پوشی کرتے ہوئے بے دلی سے لو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اسے تمہاری ردی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ خاموشی سے دیا جائے، ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ نمبر 6، کسی کو صدقہ دے کر اس پر احسان نہ جتایا جائے، اس سے صدقے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، جس کو صدقہ دیا جائے اس کو کسی طرح کی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ دی جائے، مثلاً ایسے آدمی سے آپ زبردستی اپنا کام کرائیں، کیونکہ اس سے ثواب کی بجائے صدقہ دینے والوں کو گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، صدقہ لینے والے پر احسان جتا کر یا اسے کسی